السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 یعنی 72 اور 73 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں ان آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس اہم ذمہ داری اور بار کی طرف اشارہ کیا ہے جو انسان نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ذمہ داری اور بار یہ ہے کہ انسان کو فیصلے کی اور عمل کی طاقت دی گئی ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اس پر عمل خود کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تمام تر کاوشیں کر سکتا ہے، اور جو بھی چاہتا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ یہ صلاحیت یعنی خود فیصلہ کریں اور خود اس پر عمل کریں، یہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی سوائے جنات کے، کہ وہ بھی کسی حد تک اس کے مجاز ہیں اور کسی حد تک ان کو یہ صلاحیت ملی بھی ہے۔ لیکن ان دو جنسوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار بڑی کائنات ہے جس میں بے شمار تخلیقات ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے ہم لے لیں، زیادہ دور نہ جائیں، صرف زمین پر نظر ڈالیں تو سورج ہے، چاند ہے، اور زمین پہ جمے ہوئے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں۔ حالانکہ بڑی بڑی تخلیقات ہیں، لیکن اس قوت سے محروم ہے، اس صلاحیت سے محروم ہے جو انسان کو ملی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے تابع ہیں، اسی کی تعمیل کرتے ہیں، اور جب تک یہ باقی ہیں یعنی قیامت تک یہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار انہیں بھی دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن یعنی وہ جس طرح چاہیں وہ چلیں، جس طرح چاہیں عمل کریں، یعنی سورج ہے تو جب چاہے نکلے، جب چاہے ڈوب جائے، جس رخ پہ چاہے چلا جائے، زمین جیسے چاہے گھومے، جتنی تیز چاہے گھومے۔ لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دینے کی ان کو بات کی تھی کہ اپنی مرضی سے چلو۔ اس پہ آیت سے ہی بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی سورج نے انکار کر دیا اور کہ تیار نہیں ہوئے کہ میں جو اپنی مرضی سے نکلوں اور طلوع ہوں اور غروب ہوں۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، آپ کا جو حکم ہوگا میں اسی حساب سے چلتا رہوں گا، اور یہی ہوا۔ وہ آج تک اسی حساب سے چل رہا ہے، اور اسی حساب سے طلوع و غروب ہوتا ہے، اسی حساب سے ہم کو گرمی پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے۔ چاند ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایک مرتبہ حکم دے دیا وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے، اسی حساب سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔
اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے غالباً پہاڑوں کو بھی یہ بات کہی ہوگی کہ اپنی طاقت کو استعمال کرو، جیسا چاہے جم جاؤ، جتنی دیر چاہے جم جاؤ، جب چاہے تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ لیکن اس نے بھی کہا ہو کہ مجھے ایک مرتبہ آپ حکم دیں، میں اپنی جگہ اٹل رہوں گا، جمع رہوں گا، جب تک کہ آپ کا کوئی دوسرا حکم نہیں آتا۔ تو لیکن انسان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دوں گا اور طاقت دوں گا فیصلے کی اور عمل کی، تو انسان نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا جس کو انسان نے قبول کیا، اور انسان کے علاوہ کسی مخلوق نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظالم اور جاہل کہا ہے کہ اس نے سوچا نہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ ذمہ داری اس پہلے انسان نے لی، تو اس کے بعد سے پھر کتنے آزمائشیں انسان پر آئی ہیں۔ کچھ لوگ تو ان میں کامیاب ہوئے اور بے شمار لوگ اس میں ناکام بھی ہوئے، اور ظاہر ہے کہ پھر انسان نے جب یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی تو اسے پورا کرنا تھا، اور جنہوں نے پورا نہیں کیا، چاہے وہ عورت ہوں چاہے مرد ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلے اور اپنی مرضی سے، چونکہ ان کو قوت حاصل تھی، وہ غلط راہ پر چلتے رہے، تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے طاقت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھ اور عقل و شعور بھی دیا تھا، رہنمائی کے لیے رسول بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ اب انہوں نے اختیار جنہوں نے اپنا استعمال کیا، وہ ان میں سے بہت سے لوگ تو اس راستے پر چلنے لگے، تو ایسوں کو راہ نجات مل گئی اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اس قوت کو، اس فیصلے کو، اس عمل کی قوت کو انہوں نے غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کیا، وہ بھٹک گئے، تباہی کے راستے پہ چلے گئے، ان کی دنیا بھی خراب ہوئی، ان کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو یہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، جو اس سلسلے میں مولانا نے بھی کچھ توضیح پیش کی ہے اپنی تفسیر میں۔ آپ لکھتے ہیں اس جگہ، مولانا سید اللہ مودودی صاحب کے تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ اس جگہ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اطاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے، اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات عطا کیے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق ہو۔ یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ نے اسے دیے ہیں، اور ان کے صحیح و غلط استعمال پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کو خلافت کے لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں انہی کے لیے امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت و متانت کے باوجود اس کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے، مگر انسان ضعیف و کمزور ہونے کے باوجود اس نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول کریم، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔